بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ آ گیا۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر یہ موقع سال بعد ملتا ہے۔ روزانہ ایک بار پڑھ لو۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی۔ ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل و اہمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے۔ اس طرح جمعہ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بلکہ مختلف احادیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سب اسے پڑھنے کی ترغیب دلائی۔ اس کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان دونوں جمعے کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خضروی سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی جمعہ کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الجمعہ یوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے، اور جن جمعہ کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی اس سورت کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے اور جمعہ کے دن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج جمعے کا بابرکت دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، صرف ایک بار اس عمل کو کرنے کی دیر ہے اور پورے سال کی خوشیاں، خوشحالیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ نماز والا درود ابراہیمی ایک بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفہ اور طریقہ قطار بتا رہی ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو کو کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ سے زیادہ کا یہ وظیفہ نہیں ہوگا۔ میرے سمجھانے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ بعض اوقات آپ وظیفہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ کو پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک بار سوال کی نیت سے میرے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کو آپ نے قابو میں کرنا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی برکت اتنی ہے کہ انسان عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمد کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکر انسان سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت تندرستی عطا کرتا ہوں۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسی قرآنی آیت ہے، اسے صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رب کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی ہے، رب کریم نے اسے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابیوں کو مقدر میں لکھ دیا ہے۔
آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیں، یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کی یہ دولت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ والو، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی دعا کا وظیفہ ہے، ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو رب کریم کی پسندیدہ آیت ہے، جو عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، جو اللہ کو مجبور کرتی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ اس آیت کو ربیع الاول کے پہلے جمعے کے دن اگر کسی نے فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیر کو بادشاہت عطا فرما دیا، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرما دیا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کے لیے پڑھ لے، کوئی بیٹے کا خواہش مند بیٹھا ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، صرف 33 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، یہ اللہ کے حبیب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس تسبیح کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے، جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 33 بار پڑھنے سے ایسے ایسے رستے بن جاتے ہیں کہ بندہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابیاں، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے، ایک ہی دن میں مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو رب کے کاملات کو، معجزات کو، رب کی غیبی خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، ایک دن کے اندر اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کے دیکھیں۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33,000 خواہشات، 33,000 مقاصد ہیں تو رب کریم 33 بار اس آیت کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو آج میں آپ سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ آج ربیع الاول کے پہلے جمعے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ آج بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ والے فرماتے ہیں کہ مجرب اور دولت کو کھینچ کے لانے والے وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات دولت اور کامیابی سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 33 بار پڑھنا ہے، پھر رب کریم کے کمالات دیکھنے ہیں، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے اللہ والوں، پھر فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے قرآن کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت جس نے پڑھی اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اس کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ سورت پڑھنے سے رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے جمعے کے دن سورت کہف کی تلاوت کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین لاڈلی سورت ہے۔ جب کوئی جمعہ کے دن یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں غیبی مدد کرتا ہے، اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے تو رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے گی، ہماری آخرت آسان ہو جائے گی اور دنیا میں ہمیں ہر قدم پر کامیابی ملے گی۔ سورت کہف پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اگر آپ کسی سے بات کر لی، آپ نے کسی کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ موقع کسی صورت بھی ہاتھ سے جانے مت دیں۔ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو جلد بازی اور لاپرواہی میں کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اس طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کی۔ اب میں ان میں غلطی اور کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے، واقعی ہی کسی اللہ والے نے نیکی کی تھی۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے جمعہ کے دن وہ خاص وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا ہر طرح کے مسائل کا حل بتایا۔ آپ نے وظیفہ خود کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی
سچی توبہ کریں کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے کے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ میرے بھائیوں، سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، اور 12 ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ الناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین۔ جزاک اللہ خیر، حافظ۔